السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ثاقب اور میں ہوں عامر ہاشمی۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خبروں پر۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ ان کی حکومت کا مشن ہے۔ شہباز شریف نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو خدمات کی بہتر فراہمی کے لیے غیر ملکی پاکستانی مشنز کو ڈیجیٹلائز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر ایک کارروائی میں 30 خوارجی ہلاک کر دیے ہیں۔ صدر مملکت نے علاقائی رابطے اور معاشی تعاون کو مستحکم بنانے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے اگلے 3 سے 5 سال میں برآمدات 30 سے 60 ارب ڈالر تک بڑھانے کے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر اطلاعات ریاض پہنچے ہیں، جہاں وہ سعودی میڈیا فورم کے 4تھے ایڈیشن میں شرکت کریں گے۔ قومی اسمبلی نے آج ایک قرارداد متفقہ طور پر منظور کی، جس میں بھارت پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی زیر نگرانی کشمیریوں کو استصواب رائے کے ذریعے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے دے۔ سینٹ کو آج بتایا گیا کہ پھاٹک کے بغیر 175 ریلوے گزرگاہوں کو بہتر بنایا گیا ہے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے آج لاہور میں عالمی معیار کے سعودی جرمن اسپتال کا سنگ بنیاد رکھا۔ بھارت نے سمجھوتا ایکسپریس ٹرین دہشت گرد حملے کے متاثرہ خاندانوں کو 18 سال گزرنے کے باوجود بھی انصاف دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ICC چیمپئنز ٹرافی کا افتتاحی میچ کل کراچی میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ محکمہ موسمیات نے کل سے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بارشوں کے سلسلے اور پہاڑوں پر برف باری کی پیشگوئی کی ہے۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عامر ہاشمی۔ شکریہ عشرت ثاقب۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ ان کی حکومت کا مشن ہے اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی اس سے منسلک ہے۔ آج اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مسلح افواج کی قربانیوں کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ ان قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہمارا مشن ہے۔ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ قربانیاں ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ انہی کی بدولت پاکستان میں امن قائم ہوگا انشاءاللہ، اور پاکستان ضرور ترقی کے راستے پر گامزن ہوگا۔ ملک کی معاشی صورتحال کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے عالمی بینک کے وفد اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر سے ملاقاتوں کا ذکر کیا۔ انہوں نے حکومت کے اصلاحاتی ایجنڈے کے نتیجے میں پاکستان میں بڑے پیمانے پر اقتصادی استحکام اور مثبت اقتصادی اشاریوں کو سراہا۔ شہباز شریف نے کہا کہ حال ہی میں کیے گئے گیلپ سروے میں 55% کاروباری برادری نے ملک میں کاروبار کے لیے سازگار ماحول پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے وزارت تجارت اور دیگر متعلقہ ڈویژنز کو ہدایت کی کہ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کے پاکستان کے حالیہ دورے کے دوران کیے گئے عزم کے اظہار کے تناظر میں پاکستان اور ترکی کے درمیان 2 طرفہ تجارت کا حجم 5 ارب ڈالر تک لانے کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کی جائیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ترکی کے صدر نے ہمیشہ پاکستان کی حمایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رجب طیب ایردوان نے کشمیر اور فلسطین کی آزادی کے لیے بھی مسلسل آواز اٹھائی ہے۔ وفاقی کابینہ کو وفاقی وزارتوں اور ڈویژنز میں ای آفس کے استعمال پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ وفاقی حکومت کے تمام ڈویژنز میں ای آفس کا استعمال 98% تک پہنچ چکا ہے اور 39 ڈویژن میں ای آفس کا نفاذ 100% ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ بین الوزارتی روابط کے حوالے سے 21 ڈویژنز میں ای آفس کا نفاذ 100% ہو چکا ہے۔ اجلاس کو مزید بتایا گیا کہ وفاقی وزارتوں کے ماتحت اداروں اور حکومتی ملکیتی اداروں میں ای آفس کے نفاذ کا آغاز کیا جا چکا ہے، جن میں سے 176 اداروں میں ای آفس کا نفاذ مکمل کر لیا گیا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ بیرون ممالک پاکستانی مشنز کے تمام نظام کے ڈیجیٹائزیشن کی جائے تاکہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو خدمات کے فراہمی میں آسانی پیدا ہو سکے۔
وزیر اعظم نے مزید ہدایت کی کہ وفاقی حکومت کی تمام وزارتوں اور محکموں میں ای آفس اگلے ماہ کی 20 تاریخ تک مکمل کیا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹریفک کی خوش اسلوبی سے روانی یقینی بنانے کے لیے اسلام آباد میں رجب طیب اردوان انٹرچینج کا باضابطہ افتتاح کیا ہے۔ انہوں نے آج افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انٹرچینج کو 84 دنوں میں تیزی سے مکمل کرنے پر وزیر داخلہ محسن نقوی، سی ڈی اے کی ٹیم، اسلام آباد کی انتظامیہ اور کانٹریکٹرز کی تعریف کی۔ انہوں نے منصوبے کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ انٹرچینج ابتدائی اندازے سے کم لاگت سے مکمل کیا گیا ہے۔ سیکورٹی فورسز نے ضلع جنوبی وزیرستان کے عمومی علاقے سراروغا میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کارروائی کے دوران 30 خوارج کو جہنم واصل کر دیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق علاقے سے خوارج کے مکمل خاتمے کے لیے تلاش کی کارروائی جاری ہے، کیونکہ پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے ملک سے دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کا عزم کر رکھا ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے علاقائی روابط اور اقتصادی تعاون مستحکم کرنے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں علاقائی روابط اور پاکستان ابھرتے ہوئے مواقع پر بین الاقوامی کانفرنس کے اختتامی سیشن سے خطاب کر رہے تھے۔ صدر نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری اور گوادر کی بندرگاہ علاقائی تجارت کے فروغ اور خوشحالی میں نمایاں کردار ادا کریں گے۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان تاجکستان سے بلوچستان پانی لانے کے ذرائع تلاش کرنے پر بھی کام کر رہا ہے اور اس سلسلے میں متحدہ عرب امارات کی حکومت کے تعاون سے اس کے قابل عمل ہونے کی رپورٹ مکمل کر لی گئی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اگلے 3 سے 5 برسوں کے دوران برآمدات کو $30 ارب سے بڑھا کر $7 ارب تک پہنچانے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے الشرق اور بلوم برگ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان علاقائی تجارت کے فروغ سے برآمدات بڑھانے کے لیے شراکت داروں کے ساتھ تجارت بڑھانا چاہتا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ گزشتہ 1 سال سے زائد عرصے کے دوران معیشت کی بہتری میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے مہنگائی اور شرح سود میں کمی لانے کے لیے اہم فیصلے کیے۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ نجکاری کا عمل تیز کیا جائے گا اور اس بات پر زور دیا کہ سرکاری محکموں میں اصلاحات جاری رکھی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ رائٹ سائزنگ سے سرکاری اخراجات میں نمایاں کمی واقع ہوگی۔ اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے ملک میں تولیے کی صنعت کو مدد دینے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے برآمدات کی سہولت اور عالمی ٹیکسٹائل مارکیٹ میں پاکستان کی پوزیشن بہتر بنانے کے لیے مستحکم اور کاروبار دوست ٹیکس نظام کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ حکومت برآمدات میں پائیدار اضافے کو یقینی بنانے کے لیے مکمل پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اس معاملے میں نجی شعبے کی کلیدی حیثیت کو تسلیم کرتی ہے اور تعاون پر مبنی پالیسیوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اس موقع پر تولیے کی صنعت کے نمائندوں نے وزیر خزانہ کے اس شعبے کی اہمیت، کارکردگی اور درپیش مشکلات سے آگاہ کیا۔ پیٹرولیم کے وزیر ڈاکٹر مصدق ملک نے کہا ہے کہ تیل اور گیس کی تلاش کے لیے 1 دہائی کے بعد 40 نئے آف شور اور 31 آن شور بلاکس کی پیشکش کی گئی ہے۔ یہ بات انہوں نے آج اسلام آباد میں 30ویں سالانہ تکنیکی کانفرنس اور آئل شو کے سلسلے میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان میں کاروبار کے لیے ماحول سازگار ہے اور ان بلاک سے پاکستان میں بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو سرمایہ کاری کے شاندار مواقع حاصل ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ توانائی کی لاگت کم کرنے کے لیے ملکی وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ وزیر پیٹرولیم نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں توانائی کے شعبے کی ترقی کے لیے کثیر جہتی حکمت عملی پر عمل پیرا ہے۔ انہوں نے کہا کہ توانائی تک رسائی، پائیدار توانائی اور سستی بجلی کی فراہمی توانائی کے شعبے کی ترقی کے لیے حکومت کی حکمت عملی کے بنیادی ستون ہیں۔ وزیر پیٹرولیم نے کہا کہ حکومت اہداف کے حصول کے لیے ملکی سطح پر بجلی پیدا کرنے، بجلی پر منتقلی اور پابندیاں ختم کرنے سمیت 3 محاذوں پر کام کر رہی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ ریاض پہنچے ہیں، جہاں وہ کل سے شروع ہونے والے 4تھے سعودی میڈیا فورم میں شرکت کریں گے۔ سعودی عرب کے میڈیا کے نائب وزیر ڈاکٹر عبد الرحمان نے ایئرپورٹ پر وفاقی وزیر کا استقبال کیا۔ آج ریاض پہنچنے کے بعد عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ سعودی عرب پاکستان کا قریبی دوست ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان تاریخی اور ثقافتی تعلقات ہیں۔ انہوں نے سعودی فرما روا سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ترقی اور خوشحالی کے ویژن کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کے معاشی ترقی اور تجارتی سرگرمیوں کے لیے اقدامات قابل تعریف ہیں۔
انہوں نے سعودی میڈیا فورم کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب کے ذرائع ابلاغ کے تجربات اور مہارت سے استفادہ کرنے کے لیے یہ ایک اہم پلیٹ فارم ہے۔ عطا اللہ تارڑ کانفرنس کے دوران اہم عالمی شخصیات سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ قومی اسمبلی نے آج متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی ہے جس میں بھارت پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے زیر نگرانی شفاف اور غیر جانبدارانہ استصواب رائے کے ذریعے کشمیری عوام کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کی اجازت دے۔ امور کشمیر کے وزیر انجینئر امیر مقام نے اقوام کی طرف سے پیش کردہ قرارداد میں کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت کا اعادہ کیا گیا ہے۔ قرارداد میں کشمیریوں کی جرات مندی اور قربانیوں پر انہیں شاندار خراج تحسین پیش کیا گیا۔ قرارداد میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے حوالے سے بھارتی سول اور عسکری قیادت کے اشتعال انگیز بیانات کی بھی شدید مذمت کی گئی۔ وزیر امور کشمیر امیر مقام نے اس موقع پر کہا کہ اقوام متحدہ کو مسئلہ جموں و کشمیر کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ادھر مواصلات کے بارے میں پارلیمانی سیکرٹری گل اصغر خان نے ایک توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ حکومت سکھر سے کراچی موٹر وے کی تعمیر کو ترجیح دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد سے کراچی تک موٹر وے کی سمت تبدیل کی جائے گی۔ ایوان میں اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں قومی کمیشن کا بل 2025 بھی پیش کیا گیا۔ چیئرمین نے یہ بل متعلقہ قائم کمیٹی کو بھجوا دیا۔ ایوان کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ سینٹ کو آج بتایا گیا کہ 550 غیر محفوظ پھاٹک کے بغیر ریلوے کراسنگ کی نشاندہی کی گئی ہے، جنہیں پھاٹک والی کراسنگ میں تبدیل کیا جائے گا۔ وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر تارڑ نے وقفہ سوالات کے دوران ایوان کو بتایا کہ اب تک پھاٹک کے بغیر 175 کراسنگ کو اپ گریڈ کیا جا چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپ گریڈیشن صوبائی حکومتوں کے تعاون سے کی جا رہی ہے۔ اجلاس جمعے کی صبح 10:30 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ پاکستان اور بحرین نے دو طرفہ تجارت اور اقتصادی تعاون بڑھانے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار آج اسلام آباد میں پاکستان بحرین پارلیمانی دوستی گروپ کے اجلاس کے دوران کیا گیا۔ اجلاس میں زراعت، ٹیکسٹائل، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور بنیادی ڈھانچے سمیت مختلف شعبوں میں تعاون پر توجہ مرکوز کی گئی۔ دونوں فریقوں نے پارلیمانی وفود کے تبادلوں پر اتفاق کیا۔ انہوں نے ان مذاکرات کو اپنے تعلقات میں ایک سنگ میل قرار دیا جس میں باہمی خوشحالی کے لیے پارلیمانی سفارتکاری کو بروئے کار لانے اور نجی شعبے کی شمولیت کا عزم ظاہر کیا گیا۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے آج لاہور میں سعودی جرمن اسپتال کا سنگ بنیاد رکھا۔ 300 بستروں کا یہ اسپتال 25 کروڑ ڈالر کی لاگت سے مکمل ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو اسپتال کے بارے میں جامع بریفنگ دی گئی۔ یہ اسپتال جدید ترین طبی آلات سے آراستہ ہوگا اور اس میں بین الاقوامی معیار کی طبی سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ نے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت صحت کے نظام میں نجی شعبے کی مثبت تبدیلیوں کا خیر مقدم کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ صحت کے نظام میں بہتری ان کی اولین ترجیح ہے اور اس سلسلے میں سعودی جرمن اسپتال ایک سنگ میل ہوگا۔ سعودی جرمن اسپتال کا نیٹ ورک سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، مصر، مراکش اور یمن میں کام کر رہا ہے۔ پنجاب اسمبلی کے اراکین نے آج لاہور میں پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران صوبے میں ترقیاتی منصوبوں سے متعلق امور پر گفتگو کی گئی۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ملک کی اقتصادی صورتحال میں بہتری کے لیے امید کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ شرح سود میں کمی سے کاروباری برادری کا اعتماد بحال ہوا ہے۔ اراکین اسمبلی نے مریم نواز شریف کی قیادت کو سراہتے ہوئے ان کی کارکردگی کو پاکستان اور خطے کے لیے مثالی نمونہ قرار دیا۔ بلوچستان کی حکومت نے صوبے کے کم ترقی یافتہ اضلاع کے ہونہار طلبہ کے لیے وظائف کا اعلان کیا ہے جس کے تمام اخراجات صوبائی حکومت برداشت کرے گی۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق وظائف کے لیے منتخب طلبہ کو بلوچستان ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ کے تحت مفت تعلیمی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ وظائف کے لیے داخلہ ٹیسٹ جمعے کو کوئٹہ میں ہوگا۔ بیسک ایوی ایشن سیکورٹی کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کراچی میں منعقد ہوئی۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل محمد اویس دستگیر تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ پریڈ میں 655 زیر تربیت مرد اور خواتین پاس آؤٹ ہوئے۔ مہمان خصوصی نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں کو انعامات اور میڈل سے نوازا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔
جودھا ایکسپریس ٹرین پر دہشت گردوں کے حملے کو آج 18 برس ہو گئے اور متاثرین کے اہل خانہ تاحال انصاف کے منتظر ہیں۔ 2007 میں آج ہی کے دن لاہور جانے والی سمجھوتا ایکسپریس ٹرین پر دہشت گرد حملے میں 40 پاکستانیوں سمیت 58 نہتی مسافر ہلاک ہوئے۔ یہ حادثہ بھارت میں پیش آیا۔ ہندوتوا دہشت گردوں نے بھارت کی خفیہ ایجنسیوں کی مدد سے بم نصب کیے تھے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں حریت تنظیموں نے بھارت کی کشمیر دشمن پالیسیوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے انہیں فلسطین میں اسرائیلی ہتھ کنڈوں سے تشبیہ دی ہے۔ تحریک حریت جموں و کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی اور جموں کشمیر مسلم لیگ سمیت حریت تنظیموں نے آج سری نگر میں جاری اپنے بیانات میں کہا ہے کہ بھارت علاقے میں مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگست 2019 میں جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کے بعد سے مودی کی بھارتی حکومت نے مقبوضہ علاقے میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے لیے تقریباً 10 لاکھ ڈومیسائل سرٹیفکیٹس غیر کشمیریوں کو جاری کیے ہیں تاکہ مقبوضہ کشمیر میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کیا جا سکے۔ ادھر کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ کے لیڈر پرکاش کراٹ نے جموں میں پارٹی کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کو کشمیری عوام کے جمہوری حقوق پر ایک بڑا حملہ قرار دیا ہے۔ دوسری طرف مقبوضہ جموں کشمیر کے علاقوں ادھم پور اور ترال کے جنگلات میں بڑے پیمانے پر آگ بھڑک اٹھی ہے۔ مقامی لوگوں نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ آتش زدگی کے بڑھتے ہوئے واقعات دانستہ طور پر کرائے جا رہے ہیں۔ فرانس کے بین الاقوامی خبر رساں ادارے اغاں فیسے نے انکشاف کیا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں مودی حکومت کے بڑے پیمانے پر تعمیراتی منصوبوں کی وجہ سے کسان اپنی آبائی زمینوں سے محروم ہو رہے ہیں۔ خبر رساں ادارے نے کشمیر پر اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ حکومت شاہراہوں، ریلوے اور نئی آبادیاں بسانے کے لیے چاول کے کھیتوں اور باغات پر قبضہ کر رہی ہے۔ علاقے کی مسلمان اکثریتی آبادی کو تبدیل کرنے کے لیے یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے۔ اسرائیل اور حماس اس ہفتے غزہ جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے پر بالواسطہ مذاکرات کا آغاز کریں گے۔ بات چیت میں غزہ سے فوجیوں کے مکمل انخلاء اور جنگ کے بعد انتظامیہ کی تشکیل جیسے امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ اقوام متحدہ نے جنوبی سوڈان میں تشدد کے فوری خاتمے کا مطالبہ کیا ہے کیونکہ اس تشدد میں کئی شہری ہلاک اور ایک فوجی زخمی ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے خصوصی نمائندے اور جنوبی سوڈان میں اقوام متحدہ مشن کے سربراہ نکولس ہائسم نے تمام فریقوں پر زور دیا کہ وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں اور فوری طور پر امن بحال کریں۔ جنوبی سوڈان میں اپریل 2023 سے جاری خانہ جنگی میں 1 کروڑ 20 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہوئے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہے کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان میں آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا آغاز کل سے ہو رہا ہے، جس کا افتتاحی میچ کراچی میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ یہ میچ دن 2 بجے شروع ہوگا۔ چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے ریڈیو پاکستان کے نمائندے احمد کمال کی یہ خصوصی رپورٹ۔ دھڑکے دل زور سے دھڑکے دیکھو کیا ہوگا، کچھ بھی ہو سکتا کھیل میں۔ کل پاکستان میں آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا میلہ سجنے کو تیار ہے۔ پہلا جوڑ کراچی میں پاکستان اور نیوزی
ICC चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के सिलसिले में आज कदाफी स्टेडियम लाहौर में चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ। मोहसिन नकवी ने टूर्नामेंट की मेज़बानी के लिए पाकिस्तान की तैयारी पर इत्मीनान का इजहार किया और खिलाड़ियों और शायकीन के लिए आला मेयार के इंतजामात यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने यकीन दिलाया कि तमाम टीमों को आलमी मेयार की सहूलतें फराहम की जाएंगी और स्टेडियम में क्रिकेट के जोश और वल्वले को बढ़ाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि 29 बरस बाद ICC इवेंट की मेज़बानी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है और पाकिस्तान इस गैर मामूली टूर्नामेंट के लिए पुरज़्म है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए गैर मुल्की टीमों की आमद का सिलसिला जारी है। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम भी टूर्नामेंट में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुंची है। इंग्लैंड की टीम के कप्तान जोस बटलर की क़यादत में ये टीम लाहौर पहुंची। पाक फ़ौज के ज़ेर एहतमाम शूटिंग गाला कोहाट में मुनक़िद हुआ। गाला में ज़मशुदा ज़िलों की 11 टीमों के कुल 67 शूटर्स ने हिस्सा लिया। गाला में SMG, पिस्तौल, बोल्ट एक्शन और स्कीट शूटिंग के मुकाबले शामिल थे। शुरका ने गाला का एहतमाम करने पर पाक फ़ौज का शुक्रिया अदा किया और इसे शूटिंग टैलेंट हंट में एक अहम संग मील करार दिया। अब सुनते हैं तिजारती खबरें। साल के पहले 6 माह में पाकिस्तान ने मुख्तलिफ मुल्कों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मुख्तलिफ खिदमात की मद में 1 अरब 86 करोड़ 40 लाख डॉलर का ज़र मुबादला कमाया। रवा माली साल की पहली छमाही में IT खिदमात की बरामदात में 28.04% इजाफा हुआ, जबकि गुज़श्ता माली साल के इसी अरसे के मुकाबले में यह बरामदात 1 अरब 45 करोड़ 50 लाख डॉलर रिकॉर्ड किया गया था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेजी का रुझान देखा गया। KSE 100 इंडेक्स 1344 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट के अख्तिताम पर 1,13,088 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हजम 545 मिलियन से ज़ायद हिस्से से रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 511 मिलियन से ज़ायद हिस्से का लेन देन हुआ था। आज बैंक ऑफ पंजाब कंपनी के सबसे ज़्यादा 200 मिलियन से ज़ायद हिस्से का कारोबार हुआ। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही। अमरीकी डॉलर कीमत ख़रीद 279 रुपये 15 पैसे और कीमत फ़रोख्त 279 रुपये 65 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग 350 रुपये 9 पैसे और 350 रुपये 72 पैसे। यूरो 290 रुपये 65 पैसे और 291 रुपये 17 पैसे। सऊदी रियाल 74 रुपये 7 पैसे और 74 रुपये 21 पैसे। UAE दिरहम 76 रुपये 16 पैसे और 76 रुपये 30 पैसे और जापानी येन कीमत ख़रीद 1 रुपये 83 पैसे और कीमत फ़रोख्त 1 रुपये 83 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,57,806 रुपये रही। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। अब पेश हैं फन की दुनिया से खबरें। तो के नामवर शायर, अदीब और जदीद पश्तो गज़ल के बानी अमीर हमज़ा खान शिनवारी की 31वीं बरसी आज मनाई गई। इस हवाले से रेडियो पाकिस्तान पेशावर के नुमाइंदे जौहर अली की रिपोर्ट। ऐ हमजा, मेरी सारी जवानी गजल की नजर हो गई, लेकिन मेरी खामी को देखो कि फिर भी गजल न बन सका। पुश्तो के नामवर शायर अमीर हमजा खान शिनवारी 1907 में जिला खैबर के इलाके लंडी कोतल में पैदा हुए। अमीर हमजा खान शिनवारी ने इब्तिदाई तालीम इस्लामिया कॉलेजिएट स्कूल पेशावर से हासिल की। हमजा खान शिनवारी, जिन्हें हमजा बाबा के नाम से भी जाना जाता है, पुश्तो ज़ुबान के उन अजीम शायरों में से हैं जिन्होंने क्लासिकी और जदीद शायरी के दरमियान एक पुल का काम किया। हमजा बाबा ने शायरी की 35 किताबें और सैकड़ों ड्रामे लिखे। उनका इंतकाल आज ही के दिन 1994 को हुआ और उन्हें लंडी कोतल में सुपर्द खाक किया गया है। अदबी शख्सियत प्रोफेसर सहर अंसारी ने की, जबकि ताजदार आदिल मेहमान खुसूसी थे। तारिक जमील, नसीम शेख, अख्तर सईदी और डॉक्टर फहम शनास काज़मी समेत शख्सियात ने तकरीब से इजहार ख्याल किया। प्रोफेसर सहर अंसारी ने अपने सदारती खुतबे में तकरीब को एक यादगार मौका करार दिया।
ویمن یونیورسٹی ملتان میں پہلی 2 روزہ سائنس اور آرٹس بین الاقوامی کانفرنس ختم ہو گئی ہے۔ کانفرنس کے اختتام پر جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ موسمیاتی تبدیلی اور وسائل کی کمی جیسے مسائل سے مل کر نمٹنا ہوگا۔ کانفرنس میں 200 سے زیادہ ملکی اور غیر ملکی ماہرین نے شرکت کی اور 250 سے زیادہ مقالے پڑھے گئے۔ اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ پاکستان نے چاند کے لیے مخصوص اپنا پہلا خلائی مشن بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے اور اس منصوبے میں عوام کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ پاکستان خلائی میدان میں بھی اہم سنگ میل عبور کرنے کے قریب ہے، جس میں پاکستان چاند پر اپنا پہلا مشن بھیجے گا۔ پہلا مون روور مشن 2028 میں روانہ ہوگا۔ اسپارکو نے پاکستان کے پہلے مون روور کا نام رکھنے کے لیے ملک گیر مقابلے کا بھی اعلان کیا ہے۔ نیشنل یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی NED کی ٹیم ایک بڑی تکنیکی مہارت کی جانب بڑھ رہی ہے۔ یونیورسٹی کے ماہرین کا ارادہ ہے کہ وہ 6 ماہ کے اندر مکمل خودکار گاڑی کو سڑکوں پر آزمائشی بنیادوں پر چلائیں گے۔ اس جدید ترین خودکار گاڑی کی تیاری کے لیے چین سے ایک خصوصی الیکٹرانک کار درآمد کی گئی ہے، جس میں جدید مصنوعی ذہانت کے آلات نصب کیے جا رہے ہیں۔ NED یونیورسٹی کے انجینئرز اور ماہرین اس پروجیکٹ پر دن رات کام کر رہے ہیں تاکہ پاکستان میں خودکار گاڑیوں کی ٹیکنالوجی کو فروغ دیا جا سکے۔ محکمہ موسمیات نے کل سے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بارشوں اور پہاڑوں پر برف باری کی پیشگوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے ترجمان کے مطابق مری، گلیات اور دوسرے پہاڑی علاقوں میں بارشیں ہونے اور برف باری کا امکان ہے، جبکہ پنجاب کے بیشتر ضلعوں میں بوندا باندی کا امکان ہے۔ ادھر خیبر پختونخوا کے آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے نے بھی کل سے جمعرات تک صوبے کے بالائی پہاڑی علاقوں میں بارشوں اور برف باری کا انتباہ جاری کیا ہے۔ اس عرصے میں کسی بھی مالی اور جانی نقصان سے بچنے کے لیے حفاظتی اقدامات کی غرض سے تمام ڈپٹی کمشنروں کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ یہ تھی بارشوں کی صورتحال، اور موسم کی جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ ہمیں بتا رہی ہیں ماہر موسمیات محمد جنید۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق ملک کے بیشتر بالائی علاقوں میں مطلع جزوی و برآلود ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور مطلع جزوی و برآلود رہنے کا امکان ہے، تاہم شمال مشرقی بلوچستان، بالائی وسطی پنجاب، خطہ پٹوہار، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہا، تاہم کوئٹہ میں 8 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آج سب سے کم درجہ حرارت لے میں -9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے علاوہ گوپیس میں -4، کلام، راولا کوٹ -3 اور پارچنار میں 2 ڈگری سینٹی گریڈ۔ دیگر عام شہروں کی کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل: اسلام آباد میں 5 ڈگری سینٹی گریڈ، مری 1، لاہور 12، کراچی 19، پشاور 7، کوئٹہ 2، مظفر آباد 6، گلگت 0، اسکردو -1، سری نگر -1، جموں 8، پلوامہ 1، اننت ناگ 0 اور شوپیاں میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ ان کی حکومت کا مشن ہے۔ جنوبی وزیرستان میں سیکورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر ایک کارروائی میں 30 خوارجی ہلاک کر دیے ہیں۔ اور ICC چیمپئنز ٹرافی کا افتتاحی میچ کل کراچی میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے جمیل بگیڑا، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک وسیم احمد، مدیر فورن ڈیسک فریحہ حسن، نیوز پروڈیوسر متی اللہ، مدیر اعلیٰ عبدالباسط خان، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، اور یہ پیشکش تھی شعبہ خبر ریڈیو پاکستان کی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ثاقب اور عامر ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔